بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات کی بڑی طویل فہرست ہے, 10 موضوعات ہیں, اس پہ بات کریں گے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام زین العابدین صاحب. دیکھیے, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بابر کروز میزائل کا جو ہم نے تجربہ کیا 1B کا, جی, یہ ایک بہت اہمیت کا حامل تجربہ ہے, اور اس کے اندر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. بابر تو ایک قسم کا جو میزائل ہے وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ 2 میسیج اس سے گئے ہیں. ایک میسیج تو یہ گیا ہے کہ ہم سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے ہم اب وقت تیار ہیں. یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات ایک بات یہ یعنی یہ کہا جا رہا ہے عمومی طور پر انڈیا کے اندر, اس میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں. خود پاکستان کا PTV یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ممکن ہے شاید انڈیا کو S-400 سے اور رفیل سے کوئی ایج حاصل ہو جائے, یعنی اس کو ہمارے پر تھوڑی سی برتری حاصل ہو جائے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ غلط ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کا ہم نے اظہار ایک تو 27 فروری 2019 کو کیا تھا, اور جب یہ وقت آئے گا تو ہم کر دیں گے. ہم نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم S-400 کو ہم بیکار کر دیں گے, اور ہم کر دیں گے, ہم یقین سے ساتھ کہتے ہیں. اچھا, رفیل جو ہے ہمارے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا پاس جو بلاک 3 ہے JF-17 تھنڈر کا, وہ اس قابل ہے کہ وہ ہم اس کا مقابلہ, وہ 5th جنریشن کا ہے. یہ تو 5th جنریشن کا فل نہیں ہے, 4.5 جنریشن کا ہے رفیل جو ہے. اب آپ پہلے تو ایک ویڈیو کلپ ہے اسے سنا دیں. بہرحال یہ میزائل جو ہے وہ مبارکباد ہے پوری ہم ٹیم کو. مبارکباد بھی دیتے ہیں, اس پہ تو شبہ ہی نہیں. مبارکباد ہے. اور پھر لیکن بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, پیغام اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کے کسی بھی S-400 کے, جیسا کہ خالد قدوائی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ہر پروگرام کو ہم بیلنس انبیلنس توازن رہے گا, کسی کی اجراداری نہیں ہو سکے, نہیں ہو سکے. ہماری انڈیا کی ہم بالادستی کو قائم نہیں ہونے دیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ جس ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں کم میں جی, جتنا بھی ہمیں قربانی دینے پڑے ہم دیں گے, لیکن تمہارے کو بالادستی ہم نہیں ہونے دیں. جی, اور ہم جو ہے ایک جاہر قوم نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ہمیں کسی وقت میں بھی کوئی خاص اسٹائل اختیار کرنا پڑے گا کہ انڈیا کو اب ہم دبوچ لیں. ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اوقات میں رہے. ان کی اوقات بتانی پڑے گی, کیونکہ آج کل یہ بہت لوگوں کو مار رہے ہیں, انڈیا کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے. جی, اچھا, آپ جو ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے تھے نا, ویڈیو چلا دیں. تو وہ اینالسٹ ہے, یہ ایئر فورس کے حوالے سے بہت بڑے اینالسٹ ہیں فواد مسعود صاحب, ان کا تعلق بھی چونکہ ایئرپورٹ سے, تو وہ ان کی ویڈیو کی ایک جھلک دکھاتے ہیں, پھر اس پہ مزید پروگرام کریں گے آئندہ ہفتے. How to counter this menace, as we call it, and very candidly there are ways and means to take care of this fact. The methodology to the madness: one, using a longer range anti-radiation missile, ARM as they call it. It is no secret that Pakistan has its ballistic missile program, which has been going on for some time now. The epitome of it is the Ababil MIRV specific multiple independent targetable re-entry vehicle ballistic missile program, or the missile itself. It is very competent and it can take care of S-400 without too much of a hassle because of its greater ranges. But what is also important, we have this ALCM, which is also known as Hataf 8 Rad, as it is known within the aviation circles. It is an air launched cruise missile, which is once again open information utilized by the Mirages to take out longer ranges. Once again, 300 with the earlier version, and the latest updates or upgrades have forced it to a 600 kilometer radius of action as well. So that being there, so S-400 within the ranges, as we know, 390 kilometers for 4 meter square RCS aircraft, a fighter aircraft, it outsticks it as the numbers go. So that is there. We have once again capability with standoff weapons as well, which can negate the advantage of the enemy which is on our eastern front. So considering this SEAD-DEAD operation,
It is extremely complex, yes, but not impossible. جی مرزا صاحب تو انہوں نے بھائی میں ان کا مطلب صرف یہ ہے ناظرین کرام کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. S-400 انہوں نے 4 خریدے ہیں, ہم چاروں کو مار دیں گے, آپ فکر نہ کریں. ان کی چاروں کی بیٹریاں ہم بیکار کر دیں گے, اور ان کا جتنے بھی ہدف ہیں اس میں یہ تفصیل سے جب پروگرام کریں گے تب ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن صاحب تشریف لے آئے, چائے بہت اچھی ہے, وہ پی کے چلے گئے. ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کو اگرچہ میں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ اسٹریٹجی پاز کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس کو 7 دن روکتے تو یہ نریندر مودی ہار جاتا. تو پھر سوال یہ کیا گیا کہ بھائی پلان تو یہ تھا نا کہ نریندر مودی جیت جائے, کیونکہ انڈیا کا جو ٹکڑے کرنا ہے وہ تو نریندر مودی کرے گا نا جی, ہم تو نہیں کر سکتے, اتنے پیسے خرچ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان فساد کروائیں. جی نریندر مودی خود فساد کر رہا ہے, مسلمانوں کو مار رہا ہے, عیسائیوں کو مار رہا ہے. تو سب کام جو نریندر مودی کا جیتنا ہمارے لیے بہت اہم ہے. جی جی اب اس کے جی آگے چلے آگے آ جائیں میرے صاحب. یہ تو سامنے دشمن آئے اس سے تو آپ نبٹ لیں گے, یہ جو پسے پش دشمن حملہ کرتا ہے نا, یہ کیچ میں یہ متواتر واقعات ہے. دیکھیے کیچ میں جو ہو رہا ہے یہ کام تو یہ TTP کر رہی ہے, اور اس میں انڈیا بھی انڈیا اس میں موجود ہے. اب کیونکہ ہم FATF میں ہیں, ہم کاؤنٹر کوئی نہیں کر رہے ہیں, اگرچہ ان کے وہاں پر بھی جو معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں, لیکن یہ جو معاملہ خالصتان کا معاملہ ہے ان کے گلے میں اٹک گیا ہے, اور ہر جگہ جو ہو رہا ہے ان کے لیے اتنی پشیمانی کا باعث ہے. جی اور وہ الگ ہو کے رہے گا, اور وہ آخری جو ہوگا وہ ہمارے یہاں پر ہوگا کرتار پور میں, جی جہاں پر وہ فائنل فیصلہ کا اعلان کریں گے, یہاں ڈکلیئر کریں گے, اپنے آپ کی آزادی کا اعلان کریں گے. اور ممکن ہے کہ ہم یہ اتنی مہربانی کر دیں کہ کرتارپور کو ان کا ہیڈ کوارٹر بنا دیں وقتی طور پر, اور میزائل لگا دیں گے وہاں پر, کوئی انڈیا کے قریب بھی نہیں آ سکتا. بہرحال یہ بات ہے انٹیلیجنس کے بارے معاملات ہمیں تھوڑے دیکھنے پڑیں گے. انٹیلیجنس کے معاملات اس لحاظ سے ٹھیک ہیں, ممکن ہے کہ 100 انہوں نے پکڑ لیے ہوں گے, ایک نکل گیا ہے آپ کا, اس میں 100 میں سے ایک نکل جانے میں کوئی, کیونکہ وہ دیکھیں نا ٹانگ میں بھی واقع ہوئے بھائی, وہ آپ نے وہ 3 لاکھ, اب بھی تو عمران خان نے اعلان کیا نا 3 لاکھ واپس بھیجیں گے. جی بنو میں ایک ٹیم آئی, انہوں نے کہا یہاں کوئی الیکشن نہیں ہے بھائی, ایک تحصیل میں آ گئے, ایک گاؤں میں آ گئے, ٹھیک کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے میرے صاحب آ جائیں ذرا عوامی مسئلہ جو ہر گھر کا مسئلہ ہے, غریب سے لے کے امیر تک. گیس کا بحران جو ہے, جو ہمارے ہاں بھی میں ٹچ کر گیا ہے, جو کبھی نہیں کیا ہے, جو پوش علاقہ ہے اس میں بھی ٹچ کیا. اب اس میں اگر جب ہم بات کہتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ بھائی آپ ہر بات اپنی بات کرتا ہے. میں نہیں کرتا بھائی, آپ کے ساتھ میں ہوں, میں غریب آدمی ہوں, تباً میرا کتنا بھی میں ہو جاؤں, لیکن میں انسان ہوں, اور میں اللہ کا بندہ ہوں, اور سارے پاکستانیوں کے ساتھ, کراچی کے لوگوں کے ساتھ میں ساتھ کھڑا ہوں, اور میں اپنے لیے جو بھی قربانی دینی ہو میں دینے کو تیار ہوں. تو یہ گیس کا جو بحران ہے یہ اس نے سندھ ہائی کورٹ پہ ذمہ داری ڈالی حماد اظہر نے, لیکن اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے, یہ ایسے نالائق وزیروں کو کم سے کم دکھاوے کے لیے تو ہٹا دینا چاہیے نا. تو عمران خان صاحب کی ایک عجیب ادا ہے, نہ خود نااہل ہیں, ان کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پورے, جس آدمی نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہو اسے کیا پتہ سیاست کس بلا کا نام. دیکھیے میں اقبال کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں یہاں پر, کہ یہ ساری دنیا میں ہمیشہ حکمرانی ایک مسئلہ رہا, اور پلیٹو جو ایک بڑا سب سے بڑا مفکر مانا جاتا ہے, جو افلاطون جسے کہتے ہیں, افلاطون آیا, ارسطو آیا, فلانا آیا, جو بہت آئے, لیکن ہر آدمی نے اپنے حکمرانوں کو فلسفیوں نے اپنے حکمرانوں کو حکمرانی کے سلیقے سکھائے, اور انہوں نے سیکھے بھی, لیکن آپ تو سیکھنے کو تیار نہیں. اقبال نے اس پر ایک بہت اچھا مصرع کہا ہے, اس کے باوجود بھی کہ وہ کہا کہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, یہ ہمارے مسلمانوں کے پولیٹیکل فلاسفر ہیں. یہ ہم نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھ لیا تھا, یعنی جو پریویس تھا ہمارا MA پریویس تھا, اس میں ہم نے یہ سارے پولیٹیکل سائنس کے, اور ریاست مدینہ کو بھی پڑھ لیا تھا, جس کا ہم نے بتایا تھا 14 نکات تھے ریاست مدینہ کے جو کہ ہمارے کورس میں تھے, ہم نے اس میں پڑھ لیے تھے. لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اگر عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, یہ سارے بڑے نام ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے, جو بڑے فلاسفر ہیں. انہوں نے بتایا کہ کسی نے اپنے آپ کو سلطان کہا, اپنے بادشاہ جو بادشاہ تھا, جو حکمران تھا, اس کو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور انہوں نے سب نے مشورے دیے ہیں کہ کیسے حکمرانی کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائی.
ان فلاسفر کے باوجود بھی، ان کی فلسفیوں کے باوجود بھی آپ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا جب تک کہ آہے سحرگاہی نہ ہو، جب آپ کو خود ادراک نہ ہو، جب کہ یعنی صبح کے اٹھ کر آپ کو سحرگاہی سے مراد یہ ہے کہ آپ میں اندر یہ نہ ہو کہ مجھے اپنے عوام کا مسائل کو حل کرنا ہے، مجھے اللہ سے لو لگا کر اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کچھ کام نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. یہ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، جو ایک بڑا تاریخی بات ہے اور بڑا سخت لاگو آتا ہے اس عمران خان صاحب پر. جی تو جب آپ تو استاذ کو بھی نہیں لیتے ہیں، نہ رومی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اقبال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ تو کسی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو. معذرت کے ساتھ مرزا صاحب غزالی کا نام بھی شاید انہوں نے نہ سنا ہو. اچھا خیر، اللہ یہ رحم دیکھیں کرے اس آدمی پر. میں کہتا ہوں کہ میں فار گاڈ سے اللہ کے نام پر میں درخواست کرتا ہوں تمام اداروں سے کہ اس آدمی سے فار گاڈ سے کہ اس سے چھٹکارا آپ حاصل کر لیں. فار گاڈ سے اس لیے کہ یہ نہیں حکمران. بھائی ایک آدمی جو کرکٹ کا بلہ جانتا ہو اسے کیسے، جب میں کتنے بڑے نام لے رہا ہوں، رومی کا نام سن کر آدمی کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے کہ اتنا بڑا دانشور آدمی، چھوٹی چھوٹی حکایت میں بڑی بڑی بات بڑی بات کہہ دی. سعدی کی بات لے لو، جی اقبال کی ختم ہے. اقبال کے تو اگر میں کہوں کہ آپ کو کیا بتا دوں، آپ کو جہاں کہوں کہ میں ایک شعر پر میں کہتا ہوں کہ قرآن کی میں نے ترجمہ اس آدمی نے کیا. جی بالکل. تو اب آپ دیکھیں کو یہ جو مہربانی کر کے ایک تو یہ آپ کا یہ نکالے بیوقوف آدمی کو جس کا نام میں جو آپ نے رکھ دیا وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو نکالے محمد عثمان. اب آپ اپنی بیوی کے ذریعے سے، جس کو ایک پیر نہیں ہے، ان کے ذریعے سے حکمرانی کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک دس از ناٹ پاسبل. ہے نا بھائی، کتنی دفعہ آپ سے کہتے ہیں آگے چلے بھائی. یا تو یہ بتا دیا جائے کتنی تباہی ہو جائے گی تب جا کے بات بنے گی. اب بھائی کوئی عورت کے حوالے کیا جاتا ہے لیکن اپنے کرشمے دکھاتی ہے. نہیں چلے وہ تو کامیاب ہے. دیکھو میں نے کتنا بڑا شعر آپ کو سنا ہے، لیکن عوام کے اتار ہو، رومی ہو، راضی ہو. اب جس آدمی نے اتار کو پڑھا ہو، جس آدمی نے رومی کو پڑھا ہو، جس نے غزالی کو پڑھا ہو، جس نے غزالی کو پڑھا ہو، تو وہ اس کو معلوم ہے کہ کیا لکھا اس کے اندر. جی ہمیں تو پتہ نہیں کیا لکھا اس کے اندر. اچھا دیکھیں، ہم تو اقبال سے لے کر شاہ ولی اللہ تک آئے ہیں، شاہ ولی اللہ سے بعد میں اقبال میں آئے ہیں، شاہ ولی اللہ تک. شاہ ولی اللہ آلسو گریٹ مین. یہ آفتاب صدیقی صاحب جو ہے نا 247 کے، انہوں نے خط لکھا وزیر صاحب کو بھائی کہ آفتاب صدیقی از اے گڈ مین یار. جی ایمانداری خط لکھا کہ جب میں نے اس سے بات کی تھی، جب یاد وہ پانی ڈیفینڈ ڈوبا تھا، جی ہی واز ویری نائس مین. تو وہاں پر ہم بات نہیں کرتے، اس کو تو کچھ نہیں کرتے آپ نے. ایک دندان ساز کو آپ نے صدر بنا کے بٹھا دیا، جس کو جو آدمی کو یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک صدر ہو کر اپنے بیٹے کی وہاں پر گواہی کے طور پر کھڑا ہوا ہے. صدر امام لگا بھائی. نہیں وہ سب کے لیے اب تو کہ جو بھی چاہنا اپنے کوئی کمپنی کا انوگریشن کرنا چاہے تو گورنر ہاؤس سے بھائی آپ پلیز آپ. اچھا یہ آ جائیں بلدیاتی انتخابات کی بات کر لیں. جو وزیر اعظم صاحب ڈال رہے ہیں اس پہ ٹکٹ کی تقسیم غلط ہوئی اس لیے. بھائی وہ بھی ہوئی، مہنگائی کو نہیں مان رہے. بھائی مہنگائی بھی بہت نااہلی کو نہیں مان رہے. انہوں نے آپ کے بھائی ہم نے جو پروگرام کیا تھا الیکشن سے ایک دن پہلے، اس میں ہمارے تمام جو جتنے ہم زبردست ہمارے جو ہمارے رپورٹر جو ہیں تینوں کے تینوں اتنے زبردست ہیں کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی انہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی تھی. جی لیکن ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے، جو آپ کا دھرنا دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان آ رہے تھے، انہوں نے روکا تھا اداروں نے. اب مولانا فضل الرحمان یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کو بھی بخشا گیا ہے، ان کو بھی مل گیا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے، وہ بھی خوش رہے. ہاں جی. اور بات یہ کہ اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو فیصل واڈا صاحب کی بات کرنی ہے کہ کیسے جل دیتے رہے وہ 3.5 سال تک. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب فیصل واڈا پہ میں تو بہت کچھ آپ سے بولنا چاہتا لیکن آپ نے کہا فیصل واڈا کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ فیصل واڈا خود ایک نالائق آدمی ہے جی، اور وہ نااہل ہونا چاہیے اس کو، اور وہ نااہل ہے. ختم کریں بات کو، آگے چلیں. یہ نئے پاکستان کا نعرہ، نئے پاکستان کا جو زین صاحب ایک بات ہے کہ جو بات کہی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرو. جی تو اس وقت قائد اعظم کے پاکستان کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ نظریہ پاکستان جو تھا 2 قومی نظریات کی بنیاد پہ بنا تھا. انہوں نے جب نئے پاکستان کی بات کی تو ہمارے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، اور اب سمجھ میں وہ آ گئی ہے. اب انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ یہ نئی یعنی جو قومیت کے بات پر سند السوائل کے بیسس پر انہوں نے نیا پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا ہے. جی اب انہوں نے نظریہ پاکستان کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ میں تمام جو یہ اردو اسپیکنگ حضرات ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور جو
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر پڑھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھری بزم راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. تو میں جو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو میں اس وقت گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی بے ادبی کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ تمام آپ کے سن آف دا سوائل کا جو فارمولہ ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے، اور آپ جو کاوشیں کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اب آپ مثال کے طور پر سندھ کے جو بڑے دانشور ہیں انہوں نے خود سوال کیا ہے کہ سندھی اور اجرک جو ہے وہ اکیلا ہمارا کلچر اکیلا یہ نہیں ہے. ہم مہمان نوازی ہے، جی، شرافت ہے ہماری، ہمارے بہت سارے ہمارے ان کے خوبیاں ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ دھیمے ہیں. مزاج کے لوگ ہیں، صبر جی. تحمل ہے ان کے اندر. جی اسی طرح سے اردو اسپیکنگ کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نفاست ہے، ادب ہے، بزرگوں کا ادب ہے. کوئی محلے کا بزرگ ہوتا تھا، اس کے سامنے کوئی آج بچہ بول نہیں سکتا تھا. جی ساری اقدار کو آپ نے ایک ایک کر کے ختم کر دی. پھر اگر دوسری باتیں طرف آ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے بیت بازی تھی، جی نعت خوانی تھی، ہمارے پاس قوالی تھی، ہمارے پاس مشاعرے تھے. یہ ہماری دوسرے سائڈ کا کلچر ہے، جی جہاں پر ہماری جو مظہر ہوتا تھا ہمارا. پھر اس کے علاوہ ہمارے اندر جو تہذیب و تمدن کا جو مخزن تھا، یعنی تہذیب و تمدن تو وہاں پلتی ہے نا جہاں پر حکمرانی ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، جہاں پر یا مرکزی حکومت وہاں پلتی ہے. تو وہاں جی. پر تہذیب تمدن پلی لکھنؤ میں پلی، الہ آباد میں پلی، دکن میں پلی، اور تہذیب و تمدن ہر جگہ بھوپال میں پلی. اور اس میں دیکھیے، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات ہے کہ جو پھر جو بڑا مسئلہ ہوا، 18ویں ترمیم نے ایک بڑا خانہ خراب یہ کیا کہ صوبوں کو، یعنی فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا دیا. میں واحد آدمی ہوں کہ اس وقت یہ بل پاس ہو رہا تھا، میں نیشنل اسمبلی گیا، اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھا تھا. جی ایم کیو کا ایک آدمی آ کے مجھ سے ملا بھی، اور بہت سے لوگ آ کے ملے مجھ سے، وہاں ہاتھ ملایا نیچے سے کھڑے ہو کر. تو لیکن وہ دیکھنے گیا کہ ملک کی تباہی کا کیسے ہوتی ہے. پھر میں نے اس کے اوپر ایک اپنا انٹریکشن کے اندر جو میں نے ایڈیٹوریل لکھا کہ ڈیتھ آف دی فیڈریشن کا لفظ میں نے لکھا، اور آج تک ریکارڈ پہ کوئی اور کسی کے پاس کوئی ایک نہیں ہے. جی میں نے یہ لکھا کہ ڈیتھ آف دی فیڈریشن. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اوپر سے سن آف سائل کا فارمولا، اوپر سے سن آف سائل کا فارمولا آ گیا، اوپر سن کے سائل کا فارمولا جو آ سن گیا. میں زیادہ اور فعال ہے. اس میں جو آپ کو پھر اور بتانا چاہتا جی. ہوں بھائی، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ سے کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو قوت مدافعت ہے اس کو سنبھال کے رکھیں. پاکستان کو پھر سے نظریہ پاکستان کے پر استوار کرنے کے لیے اردو اسپیکنگ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان بنا کر پاکستان آئے تھے. یہاں آ کر انہوں نے جو ایم کیو ایم کا نعرہ لگا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو رسوا کر دیا اور آپ کو ایک غدار کے طور پر ثابت کیا. ادارے بھی آپ سے بددل ہوئے کہ بھئی اب جو سب سے زیادہ حب الوطن لوگ تھے وہ بھی جو ہے ان کی حب الوطنی شبہ میں پڑ گئی. تو اس کے بعد میں انہوں نے سن آف دی سوائل کا فارمولہ اپنا لیا. اب آپ اس میں کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اس میں آپ کو کرنے کے لیے جو میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں، کہ آپ کے اداروں میں ان آدمیوں کا اس وقت کنٹرول ہے جو کہ خود علیحدگی پسند لوگ ہیں اور علیحدگی چاہتے ہیں. تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی اینٹ کی آپ نے جو اپنے مکان بنا رکھے ہیں، ڈھیر بنا رکھے ہیں اینٹوں کے، کوئی مہاجر قومیت کے نام سے، کوئی ایک بہاری قومیت کے نام سے، کوئی آدمی راجپوت کے نام سے، یہ سب تم سے کروایا جا رہا ہے. آپ اس سے دور ہو جائیں، اور ایک بہت طویل آپ کو نشست چاہیے اس پہ گفتگو کے لیے، جس کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہے. اگر کسی دور کا کوئی آدمی اس وقت کوئی فلسفی موجود ہو آپ کی نظر میں تو اس سے رجوع کریں، اور پھر وہ اکیلا کافی نہیں ہوگا، آپ ان سے اور 2-4 لوگوں کو ملائیں. پہلے تو حقیقت کو سمجھیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. دوسری میں گزارش آپ سے انتہائی ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان کے مہاجروں کے خلاف میں، اردو اسپیکنگ خلاف میں کالم لکھے جا رہے ہیں. میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری مغلوں کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کو بحال کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف مجتمع ہوتے.
وہ مجتمع نہیں ہوا، جس کو اقبال نے اگرچہ کسی اور موقع پہ کہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج مغلوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آج کل کسی بالا خانوں میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی ٹوڈیوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، مگر یہ راز کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی گھر تیمور کے گھر سے. تیمور کیونکہ ہمارے جد امجد ہے، وہ برلاس تھے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تو اب یہ اگر بات یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری تو ہم تھی، لیکن پھر بعد میں مسلمانان ہند نے جو خدمات انجام دی ہے وہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. صرف پورے پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب و پگاڑا کا ایک خاندان ایسا تھا، اور ایک پیر مانکی شریف کا علاقہ تھا، ورنہ سارے جتنے بھی ہمارے یہ پیروں کے جو ہیں اور جو ہیں سب کے سب انگریزوں کے ساتھ تھے، پنجاب کے خصوصاً. صرف سندھ کے اندر جو ہے پیر پگاڑا تھا جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی. پنجاب کے کسی پیر مانکی شریف کے علاوہ کسی نے ساتھ نہیں دیا قائد اعظم محمد علی جناح کا. اور فوجیں بھیجی وہاں پر انڈیا میں، جو کہ تحریک آزادی چلا رہے تھے مغلوں کی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے یا آزادی کے لیے. جی ان کے 27,000 کے قریب جو ہے یعنی علماء کرام کو ایک خطے مارا، جو پھر ٹوٹل ملا کے 5,000 سے اوپر آدمی جی علماء کرام شہید ہوئے ہیں ہمارے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ بات کہہ کے میں اب آگے چلے جائیں. میرے صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کر لیں. دیکھیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک اچھی خاتون تھی، اور میں جو ان سے آخر میں ملا ہوں 12 جولائی 2007 میں لندن میں ملا ہوں جی رحمان ملک کے گھر پر. اس وقت جو میری ان سے بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ میں نے بے نظیر نے کہا آپ میری مدد کریں جیسے پہلے آپ نے مدد کی. بے نظیر کو جو دوسری حکومت تھی وہ میں نے دلائی تھی. جی میں نے آصف نواز صاحب کو راضی کیا تھا، جنرل آصف نواز صاحب کو راضی کیا تھا. بڑے قصے ہیں، جنرل آصف نواز نے بڑی مہربانی کی اس قوم کے اوپر، لیکن کیونکہ اس کا کوئی لابی نہیں تھی غریب کے سوائے میں نے یہ دوسری حکومت جب دلائی تھی تو میں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو سینیٹر بنا دوں گی. پھر کہنے لگی میرے پیپل پارٹی میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا میں آپ کی پیپل پارٹی میں کیوں شامل ہوں؟ تو میں پیپل پارٹی میں شامل لیا. انہوں نے مجھے اپنا سینیٹر نہیں بنایا، مجھے کوئی اس کا نہیں دیا. جی مجھے کہنے لگی بلا کر کے آپ میری مدد کریں، اور رحمان ملک کے ذریعے سے بلایا. انہوں نے خود بلایا، میں نے نہیں، میں نے اس سے درخواست ہی نہیں کی. میں نے اس کا پتہ کاٹ دیا تھا کہ میرے اس سے خارج آبی ہے. تو یہ نائد گواہ ہے اس بات کی کہ یہ نائد کا میاں کھڑا تھا اس وقت عباسی اس سر پر جی جب میری اس کی بات ہو رہی تھی. مجھے کہنے لگی مرزا صاحب آپ ہماری مدد کریں. میں نے کہا بی بی میں مومن ہوں اور ایک بل سے دوبارہ نہیں دسا جا سکتا. جی تو کہنے لگے ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے. میں نے کہا بی بی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے موت منتظر ہے. میں نے کہا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کریں؟ میں نے کہا آپ جو وعدے کر کے امریکہ سے آئی ہیں وہ کیا پورے کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں کیا وعدے کر کے آئی ہوں؟ میں نے کہا آپ یہ وعدے کر کے آئی ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کو آپ کو ان کے امریکہ کے حوالے کرنا ہے. نہیں امریکہ کے حوالے نہیں، سوال جواب کرنے دیں گے، سوال جواب کرنا ہے. جی ان سے انٹیگریشن کرا دیں گے، تفتیش کر دیں گے. جی دوسرا آپ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم امریکہ کے بوٹ جو ہیں ہمارے سرزمین پہ آنے دیں گے، فوجی آنے دیں گے. تیسرا آپ نے یہ کہا کہ مرزا اسلم بیگ کو اور جنرل حمید گل کو آپ سزا دلوائیں گے. کر سکیں گے؟ کہتے آپ کو یہ کیسے معلوم؟ میں نے کہا مجھے کیوں نہیں معلوم ہوگا، میں پاور پالیٹکس کا کھلاڑی ہوں، میں پاور میں ہر بات مجھے پتہ ہے. آپ کی اور بھی باتیں مجھے بہت کچھ پتہ ہے. سناٹے میں آ گئی. مجھے کہنے لگے پھر بھی آپ مدد کریں. بی بی میں مدد نہیں کر سکتا آپ کو پاس نہ وقت ہے نہ آپ کا کچھ ہے. پھر 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا. 18 اکتوبر کے واقعے کے بعد میں ان کے پاس نہیں گیا. مجھے معلوم تھا کہ پھر ان کے ساتھ میں خود ان کا میاں ساتھ نہیں تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ، یعنی جو بات بھی آپ کا سندھ کے کتنے لوگ حمیت ہیں ان میں سندھیوں میں، یہ دیکھ لیں کہ ان کی بی بی رانی جو ہے شہید کرنے میں جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں کس کا نام نہیں آتا جو آپ بتا دیجیے. وہ بات بتا دیجیے. ہم کسی وقت بھی موقع لگا
ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر وہ پروگرام بھی کر دیں گے. بہرحال بے نظیر ایک پاکستان کا بڑی، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وزٹنگ کارڈ جیسی ایک شخصیت تھی جو شناخت پیش کرتے ہیں. جی مجھے بریک اور انہوں نے جی یہ بات پھر کہی، مرزا اسلم بیگ سے بھی کہی، قدیر سے بھی کہی، جی نہیں حمید گل سے کہی، مرزا اسلم بیگ سے نہیں کہی، حمید گل سے کہی کہ میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی. جو شاہد محمود، ڈاکٹر شاہد محمود اس کا گواہ ہے، اس نے جا کے اس کو رپورٹ کیا ان کی شہادت کے بعد. جی اچھا حمید گل نے مجھے بتایا تو، اور وہ ریکارڈ پہ ہے بات. جی اور باقی یہ بات تھی قدیر سے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ آپ کے خلاف نہیں کروں گی. جی تو اب مسئلہ یہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسرے مجھے بریک لے کے جا رہا ہے، پھر اگلے موضوعات پہ آنا ہے. آ جائیے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ڈاؤ یونیورسٹی میڈیکل سائنس کے ملازمین کا احتجاج ہوا اور عذرا افضل پیچو صاحب کے سامنے، گاڑی کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا تو اس پہ پولیس نے سننے کے بجائے ان پر تشدد کیا. تو جو امپلائیز ایسوسی ایشن ہے، محمد عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہیں، وہ نائب صدر ہیں اس اپنی ایسوسی ایشن کے، ہمارے ساتھ. جی محمد عتیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے یہ کیا واقعہ ہوا ہے ڈو یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے ملازمین کا احتجاج پر؟ اب تو یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عذرا پپیجو صاحبہ ملکہ بن گئی ہیں کہ جو آپ کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں جی، ہم 1 سال سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں مگر ڈاؤ یونیورسٹی والے کوئی چیز ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے میڈیکل الاؤنسز ہیں، ہاؤس سیلنگ الاؤنسز ہیں، ہیلتھ پروفیشن الاؤنسز ہیں، یہ کوئی پروموشن ہماری رکی ہوئی ہے، کوئی کسی چیز کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم پچھلے 1 سال سے 2019 اور 20 کے درمیان سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ ایک احتجاج کا پروگرام بنایا تھا کہ ہم جس دن ہیلتھ منسٹر صاحب آئیں گے پلیجو صاحب، تو اس دن ہم احتجاج کر کے ان کو اپنی گزارشات پیش کریں گے. اور گورنر صاحب بھی آنا تھا. تو ہم نے یہ کنونشن کے دن ہم نے ایک پروگرام بنایا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم احتجاج کے طور پہ ایک سائڈ میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی گزارشات گورنر صاحب کو اور پلیجو صاحب کو دیں گے. میں اس کے بعد یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سر پلیجو صاحب کے ساتھ جب یہ اپنے واپسی جا رہی تھی تو ہم نے ان کو روکنے کے لیے آگے ہمارے سارے امپلائی آگے سامنے آ گئے، مگر ان کے گارڈوں نے ہم پہ تشدد کیا اور ہمیں دھکے دے کے مار کے الگ کر دیا گیا. اور ہمارے اس میں ایک آفیسر عمران صاحب بھی زخمی ہوئے. اس کے علاوہ ان کے پاس ہم نے روکنے کی کوشش کی، ان کے اپنے پاس گزارش پیش کرنی چاہیے. ہمارے تو 3-4 زخمی ہوئے تھے، جس میں ایک زیادہ شدید زخمی ہوئے تھے ہمارے آفیسر گریڈ کے عمران صاحب ہیں، وہ زیادہ زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد گورنر سے بھی ملنے نہیں دیا گیا. اس میں یہ کہ دوسرے ہمارے انتظامیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹاؤ، جو بھی کر سکتے ہیں آپ کر رہے ہیں. یعنی آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی جو پروموشن رکی ہوئی ہے، آپ کے جو بھی اور مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں. دیکھیں سر جی، ہمارے جامعہ کہ ہمارے پاس جو مختلف یونیورسٹیاں بنی ہیں جس میں سندھ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، داؤد انجینئر کالج ہے، لیاری یونیورسٹی ہے، ان سب میں ہاؤس سیلنگ الاؤنس دیے جا رہے ہیں. ہمارے کو جتنے بھی آرڈرس نکلے الاؤنسز کے گورنمنٹ سندھ نے نکالے ہیں، ہمارے مطالبات وہی ہیں کہ ہمیں جو گورنمنٹ سندھ کے جو مطالبات جو آرڈرس لکھے ہمیں وہ دے دی جائے. ہم ان سے کوئی الگ چیز تو مانگ نہیں رہے ہیں جس میں میڈیکل الاؤنس، ہاؤس سیلنگ الاؤنس. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑے، یعنی یہ جو سندھ حکومت ہے وہ ایک خاص پروگرام کے تحت چل رہی ہے جس میں جو پرانے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ جو ہے نکال کر اپنے نئے لوگوں کو لانا چاہتی ہے، تو وہ آپ کو جو اتنا تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ پہنچائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو آج ایک بڑا پروگرام بن رہا ہے کراچی میں، اس سے آپ جڑنے کی کوشش کریں. اب باقی یہ ہے کہ جو اپنا آپ کی جو بات ہے، ہم آپ کی بات کو جتنا بھی آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے. سر مرزا صاحب ایک تھوڑی اور بات سن لیجیے. اس کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کری ہے ہم کے پاس کہ کورٹ آف پروفیشنل کنڈکٹ کے نام سے انہوں نے ایک لیٹر ہم لوگ کو جاری کیا ہے جو تو اسٹاف کو دھمکانے اور دھمکیاں دینے کے لیے، جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پہ سائن کر کے آپ لوگ کریں جمع. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اسٹاف جو احتجاج پہ تھے ان کو انہوں نے شوکاز نوٹس دیے ہیں، یعنی نوکری پہ دھمکا رہے ہیں. اور ابھی کچھ ذرائع سے معلوم ہے کہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتائی تھی، لیکن میں نے پہلے آپ کو بتانے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ آپ کی نوکری کے پیچھے ہیں. جی سر، بس سر یہی ہے ہماری، اور ان سے کوئی ایسے انتقامی کارروائی ہم پہ جاری ہے. وہ آپ کریں گے، آپ کو نکالیں گے. باقی آپ کی مرضی ہے، جس طرح سے چاہیں. کچھ آپ کو بڑے معاملے، کیونکہ یہ سندھ حکومت ایک متعصب حکومت ہے اور وہ لوگوں کو، جو بھی لوگ پرانے لوگ ہیں ان کو نکالنا چاہتی ہے اور اپنے آدمی بھرنے چاہتی ہے لڑکانہ سے لا کر. دی
بالکل بالکل اسی طرح آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نصرت صاحب. یہ ہو یہی رہا ہے کہ ہمارے جو پرانے اسٹاف ہیں ان کو نکال کے ہم جو نئے اسٹاف بھرتی کر رہے ہیں جو ہمارے سروں پہ بیٹھائے جا رہے ہیں جن کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی کر نہیں سک رہے بالکل بھی. بہت اور بہت شکریہ آپ کا پروفیسروں کے بچوں عتیق کو الرحمان سرکاری صاحب. آپ کو آپ نے بات کہہ دی سمجھا دیا ہے. آپ اپنا جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں اپنے تحفظ کے لیے. جی میرے صاحب چونکہ ظاہر ہے سندھ میں وائسرائے ہیں زرداری صاحب اور ان کی بھائی آپ بہنیں بہت سائز کے بھی وائسرائے ہے. کیا جی چیز ہے بھائی, تو اب ان کی مرضی ہے جس کو رکھے جس کو نکالے, اب کوئی کچھ تھوڑی کر سکتا ہے. اچھا جی آپ چلے آخری بات جو ہے نالے میں ایک اور دھماکہ ہو گیا محمود آباد میں اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں شہر کے اب دیکھیے اسی محمود آباد کے علاقے میں جی ایک گولڈن لائن کی ایک بہت بڑی, میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. جی یہ گولڈن لائن کے نام سے ڈیفینس ویو کے بارے ایک بہت بڑی بلڈنگیں 3 بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں. اسے روکیں. یہ کس طرح سے پانی ملے گا ان کو, کس طرح سے یہ رہائش ہوگی, یہ کون بنا رہا ہے, اور جو ان کا سیوریج نکلے گا وہ کہاں جائے گا, یہ آپ میں چیف جسٹس صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محمود آباد کے اندر یہ ایک جو گولڈ لائن کے نام سے اسکائی لائن گولڈ لائن کیا نام سے یہ 20 منزلہ اور جس میں جب کم سے کم جو ہے پتہ نہیں 500 گھر ہیں یا 1000 گھر ہیں, معلوم نہیں کتنے بڑے تین بڑی بلاک بن گئے ہیں. کوئی طے کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ نہیں بلند عمارت نہیں ہونی چاہیے. اس کا پرپس کچھ ٹھیک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جی وہ بننے کی جگہ نہیں ہے, اس کو وہاں پر اس طرح اتنے بڑی تعداد میں آپ نے بنا دیا. میرے صاحب آدمی کہاں جائے گا, جگہ نہیں ہے وہاں پر. میرے صاحب وہ احکامات بھی دیتے نا تو اس سے عمل کہاں ہوتا ہے. اب دیکھ لیں وہ ہم نے سینما کا ذکر کیا تھا, وہ سینما ابھی بھی چل رہا ہے. سینما کو چھوڑ دیں, بہت ساری چیزیں ایسے چل رہی ہیں, سینما ہے, شادی ہال ہے, بینکویٹ کھلے ہوئے ہیں, وہ سب چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے. چلے آپ یہ پہلے تو بھائی دیکھیں یہ چیز جو دیکھ سکتے ہیں وہ تو دیکھیں نا جی, جو چیز نہیں دیکھ سکتے وہ چھوڑ دیں. جو چیز دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ان کے احکامات. اب آگے ایک اور ہے OIC کا اعلامیہ. ہاں ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ایک جو انہوں نے ایک OIC نے ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے, انسانی ٹرسٹ فنڈ بنا دیا کر, اور وہ افغانیوں کی مدد کر رہے ہیں, تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ بہرحال یہ اس حکومت کی کاوشوں کے نتیجے میں جی کم سے کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ جو اس کے جو OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم توحا نے کہا کہ یہ انتہائی حامل کا اجلاس تھا, اس کے اثرات دور رسے ہوں گے پاکستان کو. اور انہوں نے تعریف کی پاکستان کی, اور اس طرح سے وزیر اعظم نے خیرات کیا, ایران اور ترکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی. اور یہ اچھا ہوا ہے کہ کم سے کم مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے لیے جو کہ افغان بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے, جو کہ جو المیہ لینے کو تھا, المیہ ہونے کو تھا, اس سے شاید یہ بچ جائے افغانی اور ہمارے بھائیوں کا کردار ادا کریں. لیکن اس کو ہمارے صدروں کے معاملے میں کم سے کم افغان حکومت کو ایک نوٹس دینا چاہیے کہ یہ جو قسم کے جو ان کے پاس یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں TTP کے, اور یہ جو لوگ ادھر بارڈر پہ ہمارے تنگ کر رہے ہیں, ان کو روکیں. آپ کی کتنی بڑی مدد کر رہے ہیں اور آپ کے آدمی جو ہے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ آپ افغانی ہو کر احسان فراموش ہو رہے ہیں. یہ کام یہ بات سننے کو مل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ کس طرح سے احسان فراموشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آدمیوں کو جو ہے یہ لوگ مار رہے ہیں آ کر وہاں پر. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے نام پر یہ ہے, جب آپ جیسے لوگ اتنے دیندار لوگ جو ہیں وہ حکمران بن کے آئے ہیں, ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ صاحب آپ احسان فراموش ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا. تو احسان فراموشی تو ہو جائے گی نا کہ جتنی بڑی آپ کی ہم نے مدد کی اس سے زیادہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا. کتنے بڑے بڑے لوگ رو رہے ہیں. پولینڈ یہ کہتا تھا کہ ہمارے سرحد کے ہمارے ساتھ کوئی پاکستان نہیں تھا, نہیں تو ہم روسیوں کو ہرا دیتے. تو ہم نے تو آپ کو روسیوں کے ساتھ بھی مدد کی تھی, ہم نے تو آپ کی امریکہ کے خلاف بھی مدد کی, اب اس سے زیادہ کیا. اور سعودی بھی آپ کے خلاف تھے, ہم نے تب بھی آپ کی مدد کی. اس کے بعد بھی آپ ہماری سرحدوں پر آپ گڑبڑ کراتے ہو, یہ تو آپ کو روکنا پڑے گا نا. اچھا میرے صاحب خیر یہ جو کانفرنس ہوئی اس کا کوئی رزلٹ کوئی ابھی تک نہیں, مطلب آ جائے گا, اس میں پیسے تو آئے نہیں نا, ویسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ 4-5 ارب ڈالر اب تک ہو جانے چاہیے تھے. پیسے تو ابھی چاہیے نا فوری, ان کو 10 بلین ڈالر مل جانے چاہیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اگر ان کے 9 ارب ڈالر امریکہ چھوڑ دے تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. نہیں وہ نہیں چھوڑیں گے, وہ ان کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں. جی وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.